کہ دنیا وقتی ٹھکانہ ہے، معلوم بھی ہے اور یاد بھی رہتا ہے۔ اس کا یاد رہنا پریشان بھی کرتا ہے۔ بار بار جب بھول جاتا ہے تو کہیں بھی کوئی بھی گزران یاد کرا دیتی ہے، کوئی بھی واقعہ جھنجھوڑ کے حقیقت میں واپس لے آتا ہے۔ یہ بھی یاد کرا دیتا ہے کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور کھو جانے کی تو بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو بھول کے گم ہونا ہے، کھونا ہے، جس سے چھپ کے کرتوت کرنے ہیں، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے۔ یہ دنیا بھی اور میں بھی اسی کے ہیں اور رہیں گے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے۔ اس سے کچھ بھی کیوں کر اور کیسے چھپنا ہے، یا چھپ سکتا ہے یا چھپایا جا سکتا ہے؟ ابھی ابھی دل نے کہا کہ ہونا اور ہونی وہیں سے تو نشر ہو کر مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں اتنا ہی با اختیار، خود مختار، عقل مند اور ہوشیار ہوں۔ دنیا پر، ملک پر، گھر پر اور دلوں پر حکومت کرنے والا ہوں۔ میرا خود کا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں۔ سب اوپر والے کی امانت ہے اور میں خائن۔ ویسے جس کے پیچھے میں لگ جاتا ہوں اور سب بھول جاتا ہوں، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ جبھی فرشتوں کی محفل میں جن ہونے کے باوجود اس کو بیٹھنے کی اجازت تھی، اس اکیلے کو ہی۔ وہ جو بہت عقل مند اور ذہین تھا، بدبخت خود کی ذہانت کے بلبوتے پر ہی خالق سے الجھ پڑا۔ اس نے سمجھا میرا یہ رتبہ میرے ہونے کی وجہ سے ہے، میرے خود کی وجہ سے، نہ کہ اللہ کے کرم سے۔ ہم کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جس وجہ سے اللہ کے قریب ترین کو دھکے پڑے، وہ تا قیامت دھتکارا ہی رہے گا۔ اسی بات پہ اکسا کہ وہ ہم کو ساتھ لے لیتا ہے، خود کی خوراک کر لیتا ہے۔ تف ہے، اس پہ تو ہے ہی، پر ہم پیچھے چلنے والوں پر بھی۔ وہ رادہ درگاہ ٹھہرا تو پر ڈرا نہیں، میں نے ہمیشہ سے ہی نہ ڈر تھا، اور اسی کماش کا تھا تکبر میں بھرا۔ تکبر اور نافرمانی میں بہت شیطانی طاقت ہوتی ہے، ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا، ڈٹائی سے دنیا کے لپیٹنے تک کی مہلت لے کر آیا ہے، ہم کو بتانے کی، بھڑکانے کی، وعدہ بھلانے کی اور ایندھن کی خوراک بنانے کی۔ اصل میں ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ بھلے بنانے والا شہرک سے بھی قریب ہے۔ ہم حاضر اس کے ہی سامنے ہوتے ہیں، مانگتے بھی اسی سے ہیں۔ اصلاً نادان ہیں، جلد باز بھی، لالچی بھی اور بے وقوف بھی، سمجھتے ہیں خوب ہوشیار ہیں۔ ابلیس ہم کو ہماری سیاہکاریاں چمکا چمکا کے دکھاتا رہتا ہے، کہتا ہے کمال کر دیا، ساتھ میں کہتا ہے کہ وہ مالک خالق بہت کریم ہے، مجھے بھی کتنی لمبی مہلت دی ہے، تم کو کیوں پکڑے گا بھلا؟ میں بے وقوف، جہالت کا پتلا، میرے مطلب کی بات مجھے کھڈ میں بھی لے جا رہی ہو، وقتی مزے سے میں ہٹتا نہیں۔ یہی مردود کی فتح ہے، جو ہماری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کب داؤ لگ جائے اور کس کس پہ لگ جائے اور چل جائے۔ ہم کو گرفتار ہونے کا معلوم ہی نہیں پڑتا، اور اس کے شر میں دبے اور دھسے ہی چلے جاتے ہیں، بھلے لمبی لکھی ہو یا چھوٹی، ماننی تو خالق مالک کی ہے نا۔ ساری بات یہ ہے کہ یہ دنیا وقتی ٹھکانہ ہے، بنانے والے کا وقت بھی، اور خالق اور مالک اور ٹھکانہ بھی۔ اگر ہم دل و دماغ یا کسی بھی ایک کونے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ وقتی ٹھکانہ ہے اور آگے چلے جانا ہے، تو یہ سارا اہتمام کیوں؟ لمبے ارادے کیوں اور باقی سب کے لیے بربادی کی سوچ کیوں؟ ذرا سوچیے تو۔ لوٹ گھسوٹ کس کے لیے جب چھوڑ ہی جانا ہے؟ جمع پونجی کس کے لیے جب ساتھ ہی نہیں جانا؟ جو جمع ہے اس کا بھی نہیں معلوم کہ میں اسے استعمال کر پاؤں گا خود کے لیے، خود پہ، خود کی خوشی سے، یا چھوڑ جاؤں گا لوگوں کی عیاشی کو، یا بھلے جائز طریقے پہ ہی لوگوں کے، میری اولاد کے، دوستوں کے خرچ کرنے کو۔ مگر جہاں کا میں مسافر ہوں، پیدا ہونے کے بعد سے لے کے جب تک سانس چلتی ہے اس وقت تک، جو میری پہلی منزل تھی اور آخری بھی وہی ہوگی، وہاں حساب مجھ سے ہی مانگا جائے گا۔ جو میرے پاس ہے آج، جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کا مجھے اختیار ہے آج، اللہ سونے کے اس سارے پلان کو اگر ذرا سا بھی میں خوراک کروں، سمجھ لوں، دماغ میں بٹھا لوں، سوچوں، دھیان دوں، تو سب سمجھ آ جائے گی میرے آنے، ٹھہرنے اور چلے جانے کی کہانی۔ وہ سفر منزل ہے، بما خالی ہاتھ، بغیر جیب۔ تو یہاں اتنے مزاج کیوں پھیلانے ہیں؟ نہیں پھیلانے نا، جو پھیلا دیے ہیں ان کو سمیٹنا ہے حوصلے سے، دنیا سے کنارہ بھی نہیں کرنا اور اس میں کوئی اس سے اشارہ بھی نہیں لینا، بس چلتے جانا ہے اور سمجھتے جانا ہے جب تک سانس ہے، سفر ہے۔